آج ہم کھوج لگا رہے ہیں ایک ایسے گہرے رشتے کی جو شاید کچھ لوگوں کو حیران کر دے، مطلب آپ کے پیٹ اور آپ کے دماغ کا تعلق۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کیا کہتے ہیں حیران انگیز کنیکشن کی تفصیلات میں جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد ہے یہ سمجھنا کہ بھئی یہ دونوں اعضاء کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کیسے اثر ڈالتے ہیں، اور یہ سب ہماری صحت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ جی۔ آپ سوچیں، کیا یہ عجیب نہیں کہ ہمارے معدے میں وہ کروڑوں اعصابی خلیاں ہیں؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور جسم کا تقریباً 95% سیروٹونن، جو موڈ کو کنٹرول کرنے والا ایک اہم کیمیکل ہے، وہ وہی بنتا ہے۔ معدے میں؟ دماغ میں نہیں، معدے میں۔ بالکل، یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پچھلے کچھ عرصے میں آنتوں میں رہنے والے وہ جو ننھے جاندار ہیں نا، مائکروبائیوٹا؟ ہاں جی، مائکروبائیوٹا، ان کی اہمیت بہت زیادہ سامنے آئی ہے۔ یہ سمجھیں کہ خربوں بیکٹیریا، وائرس، فنگس۔ خربوں؟ جی ہاں، خربوں جو ہمارے اندر رہتے ہیں، اور نہ صرف ہاضمے بلکہ جسمانی اور دماغی صحت کے لیے بھی مطلب نہایت ضروری ہیں۔ اچھا۔ اور یہ خود بھی کچھ ایسے کیمیکلز بناتے ہیں جو دماغ تک سگنل بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پورا ایکو سسٹم ہے ہمارے اندر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بنیادی سوال پھر یہی بنتا ہے کہ معدے اور دماغ کے بیچ یہ رابطہ آخر چلتا کیسے ہے؟ کیا یہ کوئی فون لائن ہے یا کوئی خفیہ کوڈ؟ ہاں، نہیں، خفیہ کوڈ تو نہیں۔ اور کیا ہم اس رابطے کو بہتر بنا کر اپنی صحت اور خوشی کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک پیچیدہ نظام ہے۔ کوئی ایک فون لائن نہیں بلکہ کئی راستے ہیں۔ کئی راستے؟ جی، ڈاکٹر صالحہ محمود احمد کی تحقیق اگر دیکھیں تو 3 بڑے راستے ہیں۔ اچھا۔ پہلا تو ایک براہ راست نرو ہائی وے ہے جسے ویگس نرو یا اردو میں عصب طیہ کہتے ہیں۔ ویگس نرو؟ جی، یہ اعصابی نظام کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو دماغ کو سیدھا دل، پھیپھڑوں اور ظاہر ہے آنتوں جیسے اعضاء سے جوڑتا ہے۔ تو یہ معلومات دونوں طرف جاتی ہے؟ بالکل دونوں طرف، اور بہت تیزی سے۔ یعنی دماغ سے پیٹ تک اور پیٹ سے دماغ تک ایک سیدھی تار۔ یہ تو واقعی وہ جو گٹ فیلنگ والی بات ہے اس کو ایک نیا مطلب دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دوسرے راستے کون سے؟ دوسرا راستہ ہے کیمیائی پیغام رسانی کا، مطلب ہارمونز کے ذریعے۔ ہارمونز؟ جی، دماغ اور معدہ مختلف ہارمونز کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گھیرلن ہے نا، جو ہمیں بھوک لگنے کا احساس دلاتا ہے۔ ہاں ہاں۔ اور ایک ہوتا ہے GLP-1 جو بتاتا ہے کہ بھئی پیٹ بھر گیا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ہارمونز خون کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں تک سگنل پہنچاتے ہیں، دماغ تک بھی۔ تو اچھا، اعصابی رابطہ بھی ہو گیا اور یہ کیمیائی پیغام رسانی بھی۔ آپ نے تیسرے راستے کا بھی ذکر کیا تھا شروع میں، مدافعتی نظام۔ جی ہاں۔ وہ اس تصویر میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ وہ تو بیماریوں سے لڑنے والا سسٹم ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے مدافعتی نظام کے بہت سے خلیے جو جسم کی حفاظت کرتے ہیں وہ آنتوں کی دیواروں میں ہر وقت موجود اور فعال رہتے ہیں۔ آنتوں میں؟ جی، وہیں پر۔ یہ خلیے وہاں کے ماحول پر نظر رکھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ایسے سگنلز جاری کرتے ہیں جو نہ صرف جسم بلکہ دماغ تک بھی پہنچتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ تیسرا اہم رابطہ کار بن جاتے ہیں آنتوں کی صحت اور دماغی حالت کے درمیان۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی 3 مختلف طریقوں سے معدہ اور دماغ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تعلق اتنا ضروری کیوں ہے؟ صرف ہاضمے کے لیے؟ ہاضمہ تو ہے ہی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر۔ دیکھیں، ڈاکٹر پنکج جے پسریچا نے توانائی کے تعلق پر بڑا زور دیا ہے۔ توانائی؟ جی، ہمارا دماغ جو جسمانی وزن کا صرف 2% بھی ہے، وہ جسم کی کل توانائی کا تقریباً 20% استعمال کر جاتا ہے۔ 20%؟ جی، صرف دماغ۔ جی ہاں، 20%، یہ بہت زیادہ ہے۔ واقعی۔ اور یہ توانائی آتی کہاں سے ہے؟ ہمارے معدے اور آنتوں سے، جو خوراک کو توڑ کر اسے قابل استعمال توانائی میں بدلتے ہیں۔ تو معدہ ایک طرح سے دماغ کا کیا کہتے ہیں، پاور ہاؤس ہے۔ دماغ کا پاور ہاؤس، یعنی ہمارا کنٹرول سینٹر دماغ اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے پوری طرح معدے پر انحصار کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو طاقت کے توازن کو سمجھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ 2 طرفہ تعلق ہے۔ جی، 2 طرفہ۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ معدہ دماغ کے لیے کیا کرتا ہے، دماغ معدے پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ اس کی مثالیں تو ہم روز دیکھتے ہیں۔
کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی ٹینشن یا دباؤ والی صورتحال ہو، جیسے کوئی اہم میٹنگ یا امتحان؟ بالکل، تو سب سے پہلے پیٹ میں گڑبڑ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ وہ متلی، پیٹ میں مروڑ یا اچانک واش روم جانے کی حاجت؟ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ دماغ کا براہ راست معدے پر اثر ہے۔ سٹریس ہارمونز جو ہیں وہ فوراً آنتوں کے کام کو متاثر کرتے ہیں۔ امتحان سے پہلے یا کسی بڑی پریزنٹیشن سے پہلے پیٹ میں گڑبڑ ہونا تو تقریباً سب نے محسوس کیا ہوگا۔ بالکل۔ تو جس طرح دماغ پیٹ کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح پیٹ کی حالت بھی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یقیناً، اگر آنتوں میں سوزش ہو یا وہ جو مائکرو بائیوٹا کا توازن ہے وہ بگڑا ہوا ہو، ہاں، تو یہ چیزیں منفی سگنلز دماغ تک بھیج سکتی ہیں، اور یہ موڈ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور یہاں تک کہ کچھ ذہنی بیماریوں کے خطرے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معدہ اور دماغ ایک دوسرے سے اعصاب، ہارمونز اور مدافعتی نظام کے ذریعے مستقل رابطے میں ہیں۔ جی، مسلسل۔ اور ایک دوسرے کی کارکردگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ معدہ صرف کھانا ہضم کرنے کی مشین نہیں، بلکہ ہماری ذہنی اور جذباتی کیفیت میں بھی ایک اہم کھلاڑی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ اور اس پورے کھیل میں، جیسا ہم نے ذکر کیا، آنتوں میں بسنے والے وہ ننھے جاندار مائکرو بائیوٹا، جی، مائکرو بائیوٹا ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی صحت اور توازن ہماری مجموعی صحت، خاص طور پر دماغی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ تو پھر ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ تعلق اتنا گہرا ہے تو ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب، ہم کیا کھاتے ہیں، کیسے اپنے سٹریس کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری ذہنی صحت پر بھی کیسے غیر متوقع اثرات ڈال سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے معدے کا خیال رکھنا دراصل ایک زیادہ صحت مند اور خوشباش دماغ کی طرف پہلا اور شاید سب سے اہم